خدا کی قسم آج رات سونے سے پہلے بس یہ 2 الفاظ پڑھ لو۔ آپ نے پوری سورت نہیں، صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین کے۔ اس کے بعد پھر آپ سو جاؤ۔ صبح اٹھ کر دیکھ لیجئے گا آپ کے بستر کے نیچے دولت پڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ والوں، آج رات سونے سے پہلے بس یاسین کی یہ خاص تسبیح پڑھ لو۔ یاسین قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے، جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب اس کی آغاز کے یہ 2 نورانی اور روحانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ اور یہ ذکر جو آپ لوگ آج یاسین کا کریں گے، اس کو آپ کے فائدے اتنے زیادہ ملنے والے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر نہیں گن پائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، اگر آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں صرف 2 لفظ، صرف 2 الفاظ یاسین کے پڑھ لو۔ بس ان 2 الفاظوں کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یاسین ان 2 الفاظوں کو رات سونے سے پہلے جو انسان بھی پڑھتا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے، دم کرتا ہے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاتا ہے، تو آپ کے جسم میں جادو جنات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاسین ان 2 الفاظوں کو پڑھنے سے آپ کے اندر وہ روحانی طاقت بیدار ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے پاتا۔ آپ دوسروں کو، مطلب دھوکے بازوں کو فوری پہچان لیتے ہیں، یعنی منافقین کی پہچان کی نظر بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، تو اس بات کا اندازہ بھی آپ لوگ لگا لیں گے۔ یہ یاسین کا وہ وظیفہ ہے جو آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے، جو آپ کے قلب کی صفائی کرتا ہے، اور جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو اللہ والوں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور نیک کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے۔ تو دوستوں، آج رات سونے سے پہلے تڑپتے ہوئے یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، آج رات سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھ کر دیکھیں، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھ کر آپ کے خود رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو لہٰذا آج رات سونے سے پہلے یاسین کے ان 2 الفاظوں کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ آپ لوگ اس پوری کائنات میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، بس رات کا انتظار کریں کہ جب رات ہو جائے، سونے کا وقت آ جائے، اس وقت آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والوں، میں نے یہ عمل اپنے بہت سارے جو ہے وہ سننے والے سبسکرائبرز کو بتایا، اور سب لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا۔ ایک خاتون کو تو اتنا بہترین فائدہ ہوا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو روتے روتے سو گئی، میں دعا بھی نہیں مانگ پائی، بس وظیفہ پڑھا اور میں روئی جا رہی، میرے دل سے دعائیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی تھی، لیکن میرا مسئلہ تھا میرے دماغ میں کہ مجھے یہ قرضہ دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، اللہ پاک نے انتظام کروا دیا۔ یعنی اللہ والوں، اگر رونے کی توفیق اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ کو مل گئی تو 100% کامیابی۔ اگر آپ لوگ شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بس پانی کے گلاس میں پڑھ لیں۔ نظر بد، جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، بس یہ تسبیح رات کو پڑھنی ہے۔ آپ اس عمل کو صبح نہیں پڑھ سکتے،
اس تسبیح کو آپ لوگ جو ہے وہ دوپہر میں نہیں پڑھ سکتے، مطلب نماز فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، نماز عصر مغرب کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ عشاء کے بعد پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ بے شک وضو ہے یا نہیں ہے کوئی حرج والی بات نہیں، وضو ہو یا نہ ہو، بس ان دو روحانی اور نورانی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرو، اس کے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباق پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ
کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے۔ سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے، اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کا ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ، چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا۔ زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں، کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے،
اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے ایک روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں یا فتاحو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاحو اور یا رزاقو کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا فتاحو یا رزاقو، یہ دیکھیں یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاحو کھولنے والا، یا رزاقو رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاحو کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں، لیکن
وہ پوری دیکھیں, ان کو فائدہ ہو, تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا. اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے. تو اللہ والوں, دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا, یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا, یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا, لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے. ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا, اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے. بآسانی پڑھ لیں گے, 3-4 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگنے والے. لیکن کامیابی 100% ہے. میں بار بار یہ بول رہا ہوں, اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے, یہ تو گارنٹی بات ہے. اور اپنے وظیفے کو, جو آپ کی نیت ہے, آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے, اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں, ایک بات ذہن میں رکھیں, کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی. یہ اتنا خاص عمل ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں, کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی ایک مٹھی چینی یا چاول, کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں, رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے, چڑیاؤں کے لیے, اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں, بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں. اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی, جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو یہ حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, بڑا ہی خاص وظیفہ ہے, اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے, اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے. یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں, یہ نبوی عمل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے. یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے. اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے, نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں, آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے. اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے, جس کے معنی کیا ہیں, پاک ہے رب کی ذات. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں. بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے, صرف اور صرف 3 لفظ ہیں, کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں, 3 لفظ ہیں, الف لام میم, بس 3 لفظ. اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہیں. یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا, میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو, لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا, یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے, صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے, اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے. اس کے معنی نہیں پتا ہوتا, آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں, تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا, اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے. صرف 7 بار پڑھیں گے, 7 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اللہ والوں جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے, جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں, اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے. تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے گا, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا, بڑی محنت سے پڑھا ہے, بڑی توجہ کے ساتھ, بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے,
لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا. دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے. اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.